دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے اور تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، صبح پڑھ لو، سحری کے وقت پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء پوری رات موجود ہے۔ آپ نے بس اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان میں ہر کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے، آخری ہفتے کا دن ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ خاص عمل میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو رمضان کی 28 تاریخ کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے۔ اتنا مستند، اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ والوں جب آتا ہے نا تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور سلامتی لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو گزر چکا، پھر عشرہ دوسرا مغفرت کا آیا، اللہ والوں وہ بھی ہم نے گوا دیا۔ اب عشرہ جہنم کی آگ سے بچانے کا موجود ہے۔ تو اللہ والوں، آج اس خاص عمل کو پڑھیں، آج اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو چمکانے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے اور یہ عمل، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، آپ لوگ وہ خاص بندے ہیں اللہ پاک جن کو توفیق دے رہا ہے، اللہ پاک جن کو چاہتا ہے کہ میں ان کی زندگی کو سنوار دوں۔ اللہ والوں، ہم لوگ ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، ہم لوگ دہاڑیاں کرتے ہیں، ہم لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن قرآنی اعمال اور وظائف ہم لوگ پڑھتے نہیں، سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ملے گا۔ اللہ والوں، سب کچھ ملے گا، جو مانگو گے سب ملے گا۔ قرآن پاک میں جتنا بھی لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے، اللہ والوں سارا کا سارا آپ کے لیے فائدے سے بھرا ہوا ہے۔ بس آج ان خاص اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرا اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، نہ ہی مذہب دیکھتا ہے، نہ ہی یہ دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے۔ اللہ والوں، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں رہتے ہیں کہ کون آئے گا ایسا بندہ، کوئی جادو کی چھڑی آئے گی جو ہمارے معاملات کو ٹھیک کر جائے گی۔ اللہ والوں، ایسا تو نہیں ہے نا، ہم لوگوں کو خود ہی اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور آج اسی لیے آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج اس عمل کو وہی پڑھے گا جو اپنی قسمت کو چمکانا چاہتا ہے، جو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ پر اپنا کرم فرمائے، تو آج اس عمل کو صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے، جب وہ دینے پر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا، آج آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا۔ بس آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن
اس عمل اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کروا لو۔ اگر آپ کے مقدر کا ستارہ نہ چمکے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والو یہ اتنا خاص عمل ہے، بس توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بس پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ وہ واحد امت ہے اللہ پاک نے جس سے ملاقات کا وقت تعین کرا ہے، ورنہ جتنی بھی امتیں آئی تھی وہ اللہ پاک سے ملاقات نہیں کر سکتی تھی، لیکن امت محمدی پر اللہ پاک کا یہ انعام ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں عطا کر کے اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھ سے جب ملاقات کرنے کا موقع تمہیں چاہیے تو میں نے 5 وقت دے دیے ہیں، ان 5 وقت میرا منادی اذان کرے گا، تم لوگ آؤ میری عبادت کرو، اپنے اپنے مسئلے بتاؤ، تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگ اللہ والوں کی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اس بار کی جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ مکے کے اندر 27ویں روزے کو مکے کے اندر حرم شریف میں خانہ کعبہ میں اصل الفاظ میں بتا دوں تو خانہ کعبہ میں 27ویں رمضان کو 37 لاکھ مسلمان تھے، 37 لاکھ مسلمان ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اب سوچیں کہ 37 لاکھ مسلمان صرف اور صرف حرم کے اندر موجود ہیں، اور مسجد نبوی میں کتنے موجود ہوں گے؟ اس کے علاوہ اس کے حدود میں، یعنی حدود میں بھی تو ہے نا جو اپنی ہوٹلز میں ہوں گے، تو اللہ والوں سوچیں کتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں۔ تو اللہ والوں اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ تم پر رحم فرمائے، اسی لیے اپنی عبادت کی توفیق دے رہا ہے۔ ہم لوگ ان جو ہے وہ سگنلز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ والوں بار بار میں کہہ رہا ہوں پورا رمضان کہتے ہوئے گزر گیا کہ یار اللہ کو راضی کر لو، امت کے لیے دعا کروا لو، کیونکہ اللہ پاک موقع دے رہا ہے۔ اگر مر گئے نا اس حالت میں تو اللہ والوں کیا منہ دکھاؤ گے رب کو؟ کیا نبی پاک کو کہو گے جب نبی پاک کے پاس جاؤ گے کہ ہماری سفارش کر دے؟ تو یہ پوچھیں گے نا ہو کون؟ کیا کرا تم نے میرے دین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے کیا کرا؟ ہم تو بولیں گے اہل بیت ہمیں کوئی ملتا تھا تو پوچھتے تھے کہ تم اہل بیت تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، اپنا شجرا بتاؤ، ہم تو یہ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کتنی خطرناک بات ہے، بس سمجھ جائے نا اگر بندہ تو اس کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کتنے خطرناک جملے ہیں جو ہم لوگ اہل بیت کے لیے کہتے ہیں اور یوں ہی منہ اٹھا کے بول دیتے ہیں، اور وہ ان کا ظرف ہے، وہ اتنے بڑی شخصیت ہے کہ وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ والوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم اگر اس کے ہی بیٹے ہو تو تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا باپ ہے، اس کا کوئی دلیل دو مجھے، تو میں تو اس کو چیر کے رکھ دوں کہ تو کیا تہمت لگا رہا ہے میری ماں پر، کیا تہمت لگا رہا ہے میرے باپ پہ، تو کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان باتوں سے؟ تو اللہ والوں ہم لوگ بھی تکذیب کر رہے ہیں اہل بیت کی، جس کا جواب ہمیں مرنے کے بعد لازمی دینا ہے۔ اور صحابہ کرام پہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کے تبصرہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان صحابہ نے غلطی کری، ان صحابہ نے غلطی کری۔ بھائی ان کو چھوڑ دو نا، تم یہ جو قرید رہے ہو ان کو، کیا تم غلطی نہیں کر رہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے ان صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے کا؟ تمہاری اتنی زبان بڑی ہو گئی، ابو بکر صدیق کے بارے میں بول دیتے ہو، عمر فاروق کے بارے میں بول دیتے ہو، عثمان غنی کے بارے میں بول دیتے ہو، مولا علی شیر خدا کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تمہارے پاس وہ زبان آئی کیسے کہ تم اتنے بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر تبصرہ کر رہے ہو؟ اتنا دماغ کہاں سے آیا؟ تمہارا اتنا بڑا علم کیسے ہو گیا؟ اللہ والوں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور کبھی اس طریقے کی ویڈیو آئے تو فوراً اسکرول کر دو، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان پر لعنت بھی نہیں بھیجو، ہوگا کیا؟ خون ہی جلے گا نا دیکھ کے کہ یہ اس والے صحابہ کے بارے میں بول لیں، اس والے صحابہ کے بارے میں بول لیں۔ او بھائی خاموش رہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، ان کے بارے میں جاننے سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں جہنم تو مل جائے گی لیکن جنت تو نہیں مل پائے گی تم اگر ان کے اوپر بات کرو اور سوچو کہ یار میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، ایسے شر انگیزوں سے بھی بچائے، ایسوں کی محفلوں سے بھی بچائے، اور اللہ پاک سچوں کی سنگت اختیار کرنے والا بنائے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں اپنی اولادوں کو بھی دیکھیں کہیں وہ اس طرف تو نہیں جا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسلیں آپ کی تباہ ہو جائیں۔ اب آج ماہ رمضان کی جو 28 تاریخ ہے، یہ آخری ہفتے کا دن ہے، آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جائے اور پھر 1 سال ہمیں انتظار کرنا پڑے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو 2024 میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس 2025 میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب سوچے 2026 کے اندر پتہ نہیں میں موجود ہوں یا نہیں ہوں، آپ لوگ موجود ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اللہ والوں ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی تو موجود ہے نا۔ تو آج انشاءاللہ
اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی اس کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کی رشتے نہیں ہو رہے۔ میری بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ رشتے بھی آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو دو بچوں کے باپوں کے رشتے آتے ہیں۔ اللہ والوں اس طریقے کے کمنٹ پڑھ پڑھ کر یقین کریں دل بڑا خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اللہ جانے مردوں کو کیا ہو گیا، اللہ جانے کیوں وہ لوگ زنا کو ترجیح دے رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے۔ اللہ پاک تمام مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی آنکھوں کو زنا کرنے سے ان کو محفوظ و معمود فرمائے۔ اللہ والوں آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی مقصد ہے، آج آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ میری حاجت ناممکن ہے، میں 10,000 روپے کمانے والا انسان کہاں سے 1 کروڑ کا گھر خریدوں گا۔ یہ نہ سوچیں، رب بہت غفور و رحیم ہے، رب اتنا بڑا ہے کہ آپ لوگوں کی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی حاجت کچھ بھی نہیں ہے۔ رب مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب بناتا ہے۔ باشرط ہے آپ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل مضبوط کریں۔ جتنا زیادہ اللہ پاک پر توکل کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو یا رحمانو سے رب کو منا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، جو یا رحمانو سے رب کی آرزو کر رہا ہے، اپنی حاجت کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس گناہ گار بندے سے راضی ہوں۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنا ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔
11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات 11 کی 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، ورنہ اگر عمل کا کوئی خاص حصہ کوئی خاص بات چھوٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا وظیفہ خراب ہو جائے، آپ لوگ وظیفے کو صحیح ترتیب سے اور دھیان سے نہیں کر پائے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان کسی مشکل وقت میں آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب آسانی پیدا فرمائے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کے تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بہت چھوٹی صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کا طریقہ کار بس سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، جو لوگ بہت کم سمجھ ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا ججمنٹ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ تھوڑے نہ سمجھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ان کو بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں دیکھنا ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر بندے کی پھر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ جواب دینا والا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک بات بتا دیں۔ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کاٹ کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کوشش کرا کریں کہ بغیر کاٹے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہو۔ اللہ والوں، نیکی کی بات سننا،
دوسروں کو سنانا، آگے بتانا، ذریعہ بننا، سب یقین کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو لہذا کوشش کرا کرے کہ تھوڑی بہت اللہ پاک کی شان کے متعلق بھی سن لیا کرے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو اپنے معاملات کا کوئی ایسا آپ کو مل جائے، وظیفہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسی حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے کاموں کے متعلق ہو، آپ اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو اس کا سمادھان مل جائے، آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے اپنا شر کھیلتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر دین کے چھوٹے چھوٹے حوالے جات بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زندگی ایک بہترین انداز میں گزاریں۔ اب اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری نمبر پہ، جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ بہت ہی خاص عمل ہے یہ، یا وہاب اور یا رزاقو کا ہے۔ اللہ والوں، اس پوری دنیا میں، فانی دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پہ جو اگر مسئلوں کا حل ہے وہ پیسہ ہے۔ 70، 80 یا 90% تک ہر معاملات کا حل، حتیٰ کہ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ بھی پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو سیلری ہے وہ کم ہے اور وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری لائف اسٹائل اچھا ہو، میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میرے کمرے میں اچھا کلر ہو، اچھا فرنیچر ہو، میرے پاس کپڑے اچھے ہوں، میں برانڈڈ کپڑے پہنوں، میرے پاس سب چیزیں اچھی ہوں، موبائل بھی میرے پاس اچھا ہو، مہنگا موبائل ہو، 1 2 لاکھ والا موبائل ہو۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے۔ اس خواہش کے پیچھے ہم لوگوں کے بڑے لڑائی جھگڑے اپنوں سے ہی ہو جاتے ہیں، لوگ ماں باپ کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ والوں، خواہش وہ کرو جو آپ کے مطابق ہو، یا پھر محنت زیادہ کرو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آپ محنت کریں، وہ رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے وہ نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آخری وقت میں ایمان لاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، 2 نفل پڑھتے ہیں اور ان کی وہ نفل قبول اور وہ جنت میں چلے گئے۔ اللہ والوں، ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ ایک سجدے کو جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، وہی سجدہ تجھے دیتا ہے تیری تمام مصیبتوں سے نجات۔ یعنی جس سجدے کو ہم لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ صدقہ، وہ سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے قبول ہو جائے، اور جب وہ قبول ہو گیا تو اللہ والوں، ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز یا وہاب یا رزاقو پڑھیں، دونوں کو ملا کر پڑھیے گا۔ میں ایک بار آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 33 بار یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، یا 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں 11 بار پڑھیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب پر نظر کرم فرمائے، نظر رحمت فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا کلی نصیب کرے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرا کریں۔ اللہ پاک ان کے لیے جو اتنی آزمائش میں ہے، جنگ و جدل میں ہے، اللہ پاک ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔